السلام علیکم ناظرین، مولانا طارق جمیل نے ایک دن پہلے دیکھو کیسا بیان کیا ہے، دل ہلا دینے والا بیان ہے۔ آپ بھی سنیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر ضرور کریں۔ دیکھ کے سن کے دیکھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے ایک صوبے دار ملا، کہنے لگا میں نے تبلیغی جماعت میں چلہ لگایا، تو اس کے بعد میں نے غلط طریقے چھوڑ دیے مال اکٹھے کرنے کے۔ تو مجھ سے میرے افسر نے ایک دن پوچھا آپ تیرا گزارا کیسے بتا؟ تو میں نے کہا ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے۔ کہا نہیں، مجھے اتنی تنخواہ میں جو تم گزارا کر رہے ہو مجھے بتاؤ کیسے ہوتا ہے۔ تو میں نے اسے کہا اگر گزارا پوچھتے ہو، اب 3 سال ہو چکے ہیں میرے گھر میں سالن نہیں پکا، میں چٹنی سے روٹی کھا لیتا ہوں، میرے بچے بھی کھا لیتے ہیں، لیکن ہمارا ضمیر مطمئن ہے کہ ہم حرام لقمہ نہیں کھاتے، اندر ہمارا مطمئن ہے۔ یہ وہ آدمی ہے جو جنت کے اس درجے پر جائے گا جس پر بڑے بڑے ولی اللہ بھی نہیں جا سکیں، جن کو یہاں آپ دیکھتے ہو نا، حضرت اور پیر اور فقیر، یہ آپ کے قدموں کی خاک کو بھی نہیں چھو سکیں گے اگر آپ اس طرح حلال محنت میں، حلال کمائی میں تھکتے رہے اور نافرمانی نہ کی۔ تو آپ کا یہ روز کا آنا آپ کی جنت کا راستہ ہے، جنت کا راستہ ہے۔ آپس میں محبت سے رہنا، کسی کو گالی نہ دے، کسی کا حق نہ مارے، کسی پر زیادتی نہ کرے، جس کا کام کر رہا اس کے ساتھ بددیانتی نہ کرے، آپس میں پیار محبت ہو، تو یہ صرف اتنا آپ کا جو کام ہے یہ آپ کو جنت کے وہ مقام نصیب فرمائے گا جو بڑے بڑے تہجد پڑھنے والے اور روزے رکھنے والے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھنے والے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچیں گے جو آپ لوگ پہنچ جائیں، بشرطے کہ اس کے ساتھ فرض پورے ہوں، نماز پوری ہو، روزہ ہو، اللہ تعالیٰ نے جو فرائض ہمارے ذمہ لگائے ہیں وہ اس کے ساتھ پورے ہوں، تو پھر اللہ کے فضل سے آپ کی یہ کمائی آپ کی جنت کا راستہ ہے۔ دوسری بات آپ سے یہ کرنی تھی کہ آپ یہاں لباس تیار کر دیں۔ لباس، آپ معاشرے کے انتہائی محسن ترین افراد، لباس ایک ایسی ضرورت ہے، یہ نہ ہو تو آدمی مرتا تو نہیں، لیکن یہ نہ ہو تو زندگی کا پہیہ رک جائے، کاروان زندگی رک جائے۔ روٹی پانی نہ ہو تو آدمی مرتا ہے، اور لباس نہ ہو تو زندگی جام ہو جائے، ایک قدم آگے نہیں سرک سکتا۔ پوری دنیا میں، یورپ میں آزادی ہے، کپڑے اتار دیے، ننگے ہو گئے، لیکن وہ بھی بازاروں کو، گھروں کو اور نظام کو کپڑوں میں لے کے چلتے ہیں، ننگے ہو کے نہیں۔ ننگا ہونا انسانیت کا سب سے بڑا عیب ہے اور عار ہے۔ تو آپ جو ہے نا لوگوں کے لیے لباس مہیا کر رہے ہو، اس کو قرآن کی ایک آیت بیان کرتی ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، اے میرے بندو میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا، قد میں نے تمہیں پر بہت بڑا احسان کیا ہے کہ میں نے تمہیں لباس عطا کیا ہے، اور کہ میں نے آسمان سے اتارا ہے، آسمان سے کپاس کا دانہ نہ ہوتا ہے اور یہ دھاگے کا میٹیریل نہ ہوتا تو کپڑا کہاں سے بنتا، تو کہ میں نے آسمان سے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ یہ 2 کام کرتا ہے، یواری سواتکم، ایک تو تمہیں بے پرد ہونے سے بچاتا ہے اور تمہارے جسم کو یہ چھپاتا ہے، وریشا، اور دوسرا کام کیا ہے کہ یہ تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ ساری خوبصورتی لباس میں ہے، ننگے ہونے میں کوئی حسن نہیں ہے، مرد ہو یا عورت۔ جدہ میں نا ایک ڈریس ڈیزائنر ہے، وہ جتنے یہ رائل فیملیز ہیں، سعودیہ کی، قطر کی، امارات کی، کویت کی، اور جب عراق تھا اس وقت، ان سب کی خواتین کے لباس وہ تیار کرتا تھا۔ پھر اللہ نے اس کو تبلیغ میں لگا دیا، بڑی اس میں تبدیلی آئی۔ تو میں پچھلے حج میں نا اس کے گھر گیا ہوا تھا، تو اس نے مجھے رسالہ اٹھا کے دکھایا کہ وہ فیشن شو ہوا تھا پیرس میں فیشن شو ہوا تھا، ساری دنیا کی پارٹیز میں یہ اول آیا تھا، اول۔ تو اس نے مجھے وہ فوٹوز دکھائے، تو اس کے جتنے وہ لباس تھے نا، اور وہ جو فیشن شو میں شامل ہونے والی لڑکیاں، سارا جسم ڈھکا ہوا، صرف ہاتھ اور پاؤں ننگے تھے، باقی سارا جسم ڈھکا ہوا تھا، اور باقی جتنے وہ آئے ہوئے تھے وہ پیٹ ننگا، کمر ننگی، سینہ ننگا، ٹانگیں ننگی، بازو ننگے، اس قسم کے لباس تھے۔ اور اس کے جتنے اس میں ڈیزائن آئے لباس کے، اور اس کو وہ چلی لڑکیاں اس کو پہن کر، وہ صرف چہرہ
اور ہاتھ اور پاؤں ننگے، باقی سارا وجود ڈھکا ہوا، تو یورپ کی ننگی قوم نے اس کو اول انعام دیا تھا۔ انسان کی خوبصورتی ننگے ہونے میں نہیں ہے، لباس میں، اور جو ننگے رہنے کی دعوت دے رہے ہیں انہوں نے ان کو فرسٹ قرار دیا اور اس کو پرائز دیا اور اس کو ٹرافی دی گئی، یہ جدے والا فرسٹ آیا ہے۔ انسان کی زینت ننگے ہونے میں نہیں ہے، کپڑے میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں لباس دیا ہے، یہ تمہارے لیے دو کام کرتا ہے، ایک تو تمہارے جسم کو چھپاتا ہے، دوسرا یہ تمہیں زینت اور خوبصورتی دیتا ہے، تو یہ میری تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لحاظ سے درزی معاشرے کا اہم ترین فرد ہے، اہم ترین۔ درزی نہ ہو تو میں ایسے کھڑا نہیں ہو سکتا اور آپ یوں بیٹھ نہیں سکتے تھے، درزی نہ ہو تو سارا گھر سارا بازار جام ہو کے رہ جائے۔ اس سے اگلی بات ہے اور اللہ نے بڑی عجب کہی ہے۔ اچھا، لباس کی ضرورت سب کو پتا ہے کہ اس کے بغیر تو چھوٹا بچے کو کہو اسکول چلے جاؤ، اس کو صرف جینگیا پہنا دو، کہے کہ میں نہیں جاتا، چھوٹا سا صرف اس کو چلو جینگیا پہنا دو، بالکل ننگا نہ کرو، جینگیا پہنا، چلو بیٹا اسکول کا، نہیں میں نہیں جاتا، پھر یونیفارم دو، کدھر ہے؟ یعنی کپڑا کتنا ضروری ہے، اس کے لیے کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک آدمی ہے معاشرے کا جو کپڑا ضروری نہیں سمجھے، وہ پاگل ہے، جو پاگل، وہ خود ہی اپنے کپڑے اتار لیتا ہے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ بیچارہ یہ پاگل ہے، دیوانہ ہے۔ تو لباس اتنی اہم ضرورت ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی دلیل کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر کا 2.5 سال کا بچہ بھی اسکول جانے سے بغیر کہ مجھے کپڑے دو، میری یونیفارم دو، میں اس کے بغیر نہیں جاتا ہوں۔ لیکن جو اگلی بات اللہ کہہ رہا ہے وہ ان بڑوں کو سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ نے پہلے ایک بات سمجھائی جو سب کو معلوم ہے، اس کے ساتھ دوسری بات کو جوڑا تاکہ وہ بھی ہماری سمجھ میں آئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد انزلنا علیکم لباسا، میں نے تمہیں یہ لباس عطا کیا ہے، یہ میں نے دیا ہے کہ تمہیں عقل دی، تمہیں سلیقہ دیا، تمہیں مشینیں بنانے کا طریقہ دیا، پھر تمہارے لیے دھاگا بنایا، تمہارے لیے کپاس بنائی، تو میں نے دیا ہے۔ اس کے دو کام ہیں، تمہارے یواری سواتکم، تمہارے بدن کو چھپاتا، واریشا، تمہیں خوبصورت بناتا ہے۔ پھر اگلی بات، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، میرے بندو ایک لباس اور بھی ہے، ایک لباس اور بھی ہے جس کا تمہیں پتہ کوئی نہیں ہے، وہ ہے تقوی کا لباس۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ اس کے رسول کی اطاعت، اس کا نام تقوی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرے بندو ایک لباس اور ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، وہ بڑا عالی شان لباس ہے، وہ بہت بہترین لباس ہے۔ تو وہ کون پہنے گا؟ دو لباس قرآن نے ذکر کیے، ایک دھاگے کا بنا ہوا اور ایک ایمان کا بنا ہوا، ایک کا تانا بانا دھاگا ہے اور ایک کا تانا بانا اللہ اس کے رسول پر ایمان ہے۔ تو جب دو لباس ہیں تو ایک لباس تو بدن کے لیے آیا، دوسرا لباس روح کے لیے آیا۔ میرے بھائیو، جیسے ننگے بدن اگر انسان ہو جائے تو کاروان زندگی رک جائے گا، اسی طرح اللہ کی قسم اگر روحیں ننگی ہو گئیں تو ایمان کا کاروان رک جائے گا اور جنت کی طرف جانے والا سفر یہ رک جائے گا اور ایمانی کاروان زندگی معطل ہو جائے گا، فل سٹاپ لگ جائے گا۔ اور جیسے ننگا آدمی ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتا، ننگی روح قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش نہیں ہو سکے گی۔ تو تقوی، لباس التقوی ہے۔ اے میرے بندو، ایک اور شلوار ہے، ایک اور قمیض اور ایک اور ٹراؤزر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تقوی کا ہے۔ وہ کہاں پہنیں گے؟ کہ وہ تمہاری روح پہنے گی۔ روح ہمیں تو نظر نہیں آتی، کب مجھے نظر آتی ہے کہ تم اس لباس میں رہ کر بھی ننگے ہو کر، اللہ تو ہمارے اندر کو بھی دیکھتا ہے، باہر کو بھی دیکھتا ہے۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون۔ تم کتنی مرضی چادریں اوپر لے لو، میں تو تمہارے بدن کو دیکھتا ہوں، تمہارے اندر کی غلاستوں کو دیکھتا ہوں۔ تم اس لباس سے اللہ سے نہیں چھپ سکتے ہو۔ ہاں، ایک لباس تم پہن لو، دوسرا تقوی والا، ایمان والا، اللہ کے نبی کی اطاعت والا، غلامی والا۔ وہ کہاں تیار ہوتا ہے؟
وہ میرے نبی کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے. اس کے لیے وہاں مشینیں لگی ہوئی ہیں, اس کے لیے وہاں دھاگا بنتا ہے, اس کے لیے وہاں میٹیریل تیار ہوتا ہے. پھر اسے کون پہنتا ہے؟ اسے روح پہنتی ہے. جب روح پہنتی ہے تو جیسے تم لباس پہن کر ایک دوسرے کی نظروں میں جچ جاتے ہو, ایسے جب تم تقوی کا لباس اپنی روحوں کو پہناؤ گے تو تم اللہ کی نظروں میں جچ جاؤ گے. اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا, اللہ تمہیں پیارا بنا لے گا, اللہ تمہیں اپنا بنا لے گا. ذالک خیر. میرے بندو, یہ بہت عظیم لباس ہے. تو ننگے ہو کے نہ مرنا, کرتا شلوار پہن کے مرنا. کہ میرے پاس آؤ تو تمہاری روحوں پہ کڑھائی ہوئی ہو, ایمبرائڈری ہوئی ہو, ٹک 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 ایمبرائڈری. یہ کیا کر دیا, یہ بیل, یہ بوٹا, یہ ایسے, یہ پتی ایسے, یہ رنگ ایسے, یہ ڈیزائن ایسے. تو میرا اللہ کہتا ہے اپنی روح پر یہ ڈیزائننگ کر کے آؤ, میں تمہیں بہت پسند کروں گا, تم مجھے بڑے اچھے لگو گے, مجھے بڑے پیارے لگو گے. تو وہ جو ڈیزائننگ ہے اور جو ایمبرائڈری ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہے اور پاک طریقہ ہے. جو اس کے مطابق ڈھل جائے گا بس ہوا, اس کو سمجھو اس پر لباس آ گیا. اس پر اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھے گا تو اللہ خوش ہو جائے کہ اس نے میرے نبی کا طریقہ اپنا لیا, میرے نبی کے سانچے میں ڈھل گیا. تو میرے عزیزو, وہ لباس جو میرے اللہ نے دیکھ کر مجھے پاس کرنا ہے وہ یہ نہیں, وہ ہے جو میرے نبی کی فیکٹری میں تیار ہوتا ہے, جس کا نام تقوی ہے. اور وہ روح پہنتی ہے. جب وہ روح لباس پہنتی ہے تو پھر وہ باپرد ہو کر اللہ کے دربار میں پیش ہو سکتی ہے. جیسے ننگے انسان کو بازار میں, دفتر میں, گھر میں بیٹھنے آنے کی اجازت نہیں ہے, ننگی روح کو اللہ کے دربار میں پیش ہونے کی اجازت نہیں ہے. اس کو وہیں سے دھکا دے کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ لباس بھی پہننا ہے, یہ بھی پہننا ہے. یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی کا لباس ہے. یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے یہ اس لباس کی تیاری ہے. جو تبلیغ میں جاؤ بھائی, جاؤ بھائی, جاؤ بھائی, ہم کہتے ہیں نکلو بھائی, نکلو بھائی, نکلو بھائی, یہ اسی کی تیاری ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی پاک زندگی کو اپنی زندگی بنائیں اور ہمارا سانچہ اس میں ڈھلے. تو جب ہمارے کپڑے اترے اور کفن اترے, قبر میں جا کر کفن تو لوگوں سے ہوتا ہے نا چھپا ہوا, قبر میں تو کفن اتر جاتا ہے. کیسے اتر جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے, ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, سارا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے, مٹی ہو جاتا ہے. اس میں سے ایک اور وجود نکلتا ہے. ایک طارق جمیل آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے. اس میں سے جب اصل نکل جائے گا تو یہ مٹی کا ڈھیر ہے, یہ مٹی ہو جائے گا. یہ کرتا اگر میں اتار دوں جسم سے اور دوسرا پہن لوں تو یہ پھٹے یا دھلے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. پریس اس طرح کیا جائے یا ویسے پھینک دیا جائے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو جب اس کرتے اور شلوار میں سے روح نکلتی ہے, جسم سے جب روح نکلتی ہے تو جسم ایک کرتے کی طرح ہے, کٹے پھٹے جلے, نکلنے والے کو کوئی پرواہ نہیں. اب جب یہ نکل رہی ہے نا روح, تو اس کو نکلتے ہوئے کرتا بھی چاہیے, شلوار بھی چاہیے, ورنہ ننگی کیسے نکلے گی. تو اس کو نکلتے ہوئے اب اس نے سب سے بڑے دربار میں جانا, سب سے بڑے دربار. کسی بڑے افسر سے ملنا ہو تو ویسٹ کوٹ ایسی نہیں چاہیے, جوتا ایسا ہونا چاہیے اور کرتا ایسا ہونا چاہیے, بیچ میں پھول بھی لگا ہو, کھبے سجے بھی نہ ہوئے, ہپ کو جگہ تے کھڑوتا ہوئے ہیں. تو اب تم نے اللہ کے دربار میں جانا ہے, تو اللہ کے دربار میں جانے کے لیے اب تمہاری روح نے جسم کو چھوڑا, تو اسے اگر ننگا بھیج دیا تو اللہ کے دربار کو دہیں کھلے گا اور وہیں سے اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور اگر اس کو آپ نے کرتا پہنا دیا, شلوار پہنا دی, اسے مزین کر دیا اپنے حبیب, اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاکیزہ لباس سے جس کا نام تقوی ہے, تو آپ کو فرشتے بھی ہاتھوں ہاتھ لیں گے. پہلے آسمان والے استقبال کریں گے, دوسرے تیسرے چوتھے, ہر طرف آپ کے لیے مبارک مبارک کی صدا ہوگی, یہاں تک کہ روح جا کر اللہ کے عرش پہ سجدہ کرے گی اور اللہ کہے گا میرے بندے میں تم سے راضی ہوں, یا تو بھی مجھ سے راضی ہو جا اور انتظار کر, دن آئے گا جب میں تیرے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا, ابھی مزے کر, تیرے لیے نہ کوئی پابندی ہے. تو یہ جو تقوی والا لباس ہے, کرتا شلوار ہے, ٹراؤزر اور قمیص ہے, یہ تبلیغ میں تیار ہو رہا ہے, تبلیغ میں. تو میں آپ سب بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس کے لیے وقت نکالیں اور 3 دن کے لیے اللہ کی راہوں میں نکلنا شروع کریں. پھر جب آپ کو ہمت ہو جائے تو 40 دن کے لیے نکلنا, 4 مہینے کے لیے نکلنا, لیکن 3 دن کا جانا نہ چھوڑو. 3 دن تبلیغ میں جاؤ تو آپ کا تانا بانا بننا شروع ہو جائے گا اور آپ کا لباس تیار ہو جائے. شام تک کام کرتے ہیں. تو میں نے پوچھا سہیل بھائی سے کہ آپ ایک مزدور کو کتنا
तनख्वाह देते हैं? कहा जो हुकूमत ने मुकर्रर की है 6000। सुबह से शाम तक मेहनत करके पूरे महीने खून पसीने के बाद 6000 के बाद ये इतना हक जितलाते हैं कि ये काम क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, ये ऐसे करना था, ये ऐसे करना था, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, और उसके पीछे मुआवजा है 6000। अब सिर्फ एक आंख जो अल्लाह ने बनाई है, सिर्फ एक, ये नहीं सिर्फ एक, इस एक आंख को कहीं बाजार से खरीद के लाके मुझे दिखाएं और सारी जमीन सोना बना दें, और सारे पहाड़ आप हीरा बना दें, याकूत बना दें, और फिर आप मंडी में जाएं, कहा भाई ये सोना ले लो, हीरे ले लो और याकूत ले लो, और एक आंख दे दो मेरी जाय हो गई है, तो सारी दुनिया का सोना चांदी और सारी दुनिया के साइंसदान आपकी आंख का एक बाल नहीं बना सकते हैं। और इस एक मिसाल दे रहा हूं, इस एक आंख में अल्लाह ताला ने 13 करोड़ बल्ब लगाए हुए हैं, 13 करोड़ बल्ब। दूसरी आंख में 13 करोड़, 26 करोड़ बल्ब लगे हुए हैं। ये अल्लाह ने मुफ्त लगा के दिए, हमसे कोई मुआवजा नहीं मांगा है। ये नौखन है जो अल्लाह ताला ने 5 उंगलियों पर 10 उंगलियों पे लगाए हुए हैं, पांव पर भी हाथों पर। ये नौखन आप कभी काटते काटते जल्दी में थोड़ा सा ज्यादा काट दें तो सारा दिन आपकी वो जगह दर्द करती है कि हाय आज नाखून ज्यादा कट गया, दर्द हो रहा है। जब तक वो पीछे से नाखून बढ़ नहीं आता तो आप दर्द की टीसें महसूस करते रहते हैं, ठीक है ना भाई। ये नाखून कहीं से आप खरीद के ले आए हैं, ये तो आंख तो बड़ी पेचीदा सी चीज है, सादा सी चीज है नाखून, सादा, बिल्कुल सादा चीज है, कोई इसमें पेचीदगी नहीं है। तो आप सारी दुनिया में जाएं, अच्छा अगर ये नाखून खिंच जाए तो कोई फैक्ट्री चल सकती है, कोई कारोबार चल सकता है, कोई गाड़ी चल सकती हो, कोई रिक्शा चल सकता हो, न मजदूर की मजदूरी चलेगी न मिल वाले की मिल चलेगी। सिर्फ ये छोटा सा पर्दा है जो 10 उंगलियों पर है, अगर ये खींच के निकाल दिया जाए तो हम दर्द की शिद्दत से चीखो पुकार अलग और कारोबार जिंदगी मुअत्तल और खत्म। तो लिहाजा अल्लाह की पुकार पे सर न झुकाना, इससे बड़ी तो इंसानियत से गिरी हुई बात कोई। मेरे नबी ने कहा बहुत बड़ा जालिम है, बहुत बड़ा जालिम है। हमारे दिल में आएगा कदर करने वाला, डाका डालने वाला, चोरी करने वाला, जिना करने वाला, हाँ ये भी जालिम है, लेकिन मेरे आपके नबी ने फरमाया बहुत बड़ा जालिम है। का जी कौन? का जो अजान सुने और नमाज ना पढ़े। आप कहोगे जो मैं तो गरीब हूं, थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, मुश्किल से खर्चा पूरा होता, मैंने किस पे जुल्म करना? तो अल्लाह का नबी कह रहा है कि आपने अपने ऊपर जुल्म किया है कि जिस मौला ने बनाया था उसकी आवाज पे लब्बैक ही ना कह सके। इससे बड़ा जुल्म और कोई नहीं है। तो एक हिस्सा मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान है दीन का, जिसको इबादत कहते हैं, जिसके बगैर दीन की शक्ल बनती कोई नहीं। उसमें नमाज और रोजा मालदार फकीर सबके लिए है, हज और ज़कात सिर्फ मालदार के लिए है, फकीर से उसका कोई मुतालबा नहीं है। जिक्र है, कुरान की तिलावत है, इससे हमें दीन की शक्ल मिलती है। उसके बाद जो हमारा कारवान जिंदगी है और कारोबार जिंदगी है, ये भी दीन है, इसका पता बहुत थोड़े लोगों को है। तो अब जब आप सुबह घर से निकलते हैं, रोजाना आना कोई आसान काम है, और सब अक्सर आप नौजवान, बिल्कुल नौजवान बैठे हुए हैं, तो कहीं जज्बात आपके मरे नहीं, कहीं दफन नहीं हुए, एहसासात, जज्बात, ख्वाहिशात अंदर हैं, लेकिन एक पहिया है जिंदगी का जो इस बेरहमी से घूम रहा है कि मुझे भी अपने साथ वो घुमा रहा है। तो क्या ये ऐसे ही मुफ्त में है या अल्लाह भी इस पे कुछ करने वाला है? अल्लाह भी इस पे कुछ करने वाला है। नमाज, रोजे, हज, ज़कात का तो सबको पता है, लेकिन इस पे क्या होगा? तो इसमें दो बातें अगर काम करने वाला कर रहा है, एक सच्चाई और एक दयानत, न झूठ बोले न खयानत करे, दो काम, रिस्क हलाल हो। तो अब जो मजदूर सुबह निकलता है मजदूरी करने, फिर शाम को जब वो थक कर वापस लौटता है, तो अल्लाह के नबी का फरमान है, मन अमसा कालन बेअमल यदिही अमसा मगफूरन लहू, उसके उस दिन के सारे गुनाह अल्लाह माफ कर देता है। कभी आपने सोचा
کہ جب آپ شام کو یہاں سے تھک کے نکلتے ہیں تو آپ کے آج کے سارے گناہ معاف. یہ آپ کی اس مزدوری کا صلہ اللہ دے رہا ہے. یہ کیا دے رہے ہیں؟ چند ہزار. اور اللہ کیا دے رہا ہے؟ بخشش، مغفرت. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کیسے سامنے بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی اللہ کے نبی کی، تو ان کے ہاتھوں پر میں ایسے نشان تھے اور ہاتھ بڑا سخت. تو آپ نے ان سے پوچھا سعد یہ کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں اپنے کھیت میں خود کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں اپنی باغ میں. یہ فقر کا زمانہ تھا، نوکر نہیں ہوتے تھے. میں اپنے باغ میں خود کام کرتا ہوں تو کسی چلاتے چلاتے یہ میرے ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے ہیں، اس کی وجہ سے میرے ہاتھ سخت ہو گئے. تو آپ نے سعد کا ہاتھ یوں پکڑا اور ایسے چوما، ہاتھ کو چوما اور یوں فرمایا کہ بچوں کو حلال حرام نہیں، جھوٹ نہیں، بددیانتی نہیں، بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس ہاتھ پہ دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی. تو اب یہ ہاتھ تو مزدور کا ہی ایسا ہو سکتا ہے نا، جو مشقت میں مشینوں کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی دھاگے کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی سلائی کے ساتھ پھنس رہا ہے، کبھی کسی اٹھا رہا ہے، تو وہ سارا دن اس کے ہاتھ میں حرکت حرکت حرکت. تو اللہ کے نبی کی خوشخبری ہے کہ جو بچوں کو حلال 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 ہے، یعنی جس میں جھوٹ نہیں، جس میں کھوٹ نہیں، جس میں خیانت نہیں، بددیانتی نہیں، جو بچوں کو حلال کھلاتے کھلاتے ہاتھ کا یہ حال بنا لے گا اس پہ اللہ دوزخ کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ روز آپ کی طرف آپ کے لیے اللہ کا تحفہ اور اللہ کا انعام ہے اور اللہ تعالیٰ کا صلہ ہے کہ حلال کمانے میں جب مسلمان تھکتا ہے. ایک اور حدیث مجھے یاد آئی کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ بعض گناہ ایسے ہیں جو نماز روزہ سے بھی معاف نہیں ہوتے، وہ حلال کمانے میں جو پسینہ بہتا ہے اس پہ معاف ہوتے ہیں. اور حلال کمائی میں جو تھکن ہوتی ہے اور تھکاوٹ ہوتی ہے اور پریشانی ہوتی ہے اس پر وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرماتا ہے. ایک بادشاہ نے بڑا گھر بنایا بہت خوبصورت، پھر اس نے اپنی رعایا کو دعوت دی، آؤ دیکھو میرا محل کیسا ہے. تو لوگوں نے دیکھا، اس کی بڑی تعریف کی کہ بہت عالیشان ہے. 2 آدمی چپ بیٹھے رہے، وہ کچھ نہیں بولے. بادشاہ نے کہا تم نہیں بولے؟ وہ کہنے لگے ہماری رائے تھوڑی مختلف ہے. کہا کیا؟ کہنے لگا باقی تو ٹھیک ہے، یہ گھر بہت عالیشان ہے لیکن اس میں 2 عیب ہیں، 2 عیب، وہ نکل جائیں تو پھر ہر شے مکمل ہے. بادشاہ نے پوچھا کیا ہے؟ کہ ایک عیب تو یہ ہے کہ اس گھر کا بنانے والا ایک دن مر جائے گا اور یہ گھر چھوڑ جائے گا، اور دوسرا عیب یہ ہے کہ یہ گھر ایک دن اجڑ جائے گا، مٹ جائے گا، باقی ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے کہا باقی پھر ٹھیک رہ کی گیا ہے، جھاڑو ہی پھیر لیا تم نے، پیچھے کیا رہ گیا؟ تو وہ کہنے لگا کوئی گھر ایسا ہے جس کا مالک مرتا نہ ہو اور وہ گھر اجڑتا نہ ہو. کہاں ہے؟ کہ وہ کدھر ہے؟ کہ اس کے لیے بھی مرنا پڑتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، وہ موت کے بعد ہے، وہ جنت ہے. تو آرام اور چین اور سکھ کی زندگی کے لیے اللہ نے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جنت رکھا ہے، اور نافرمانوں کے لیے ایک ٹھکانہ بنایا ہے جس کا نام اس نے جہنم رکھا ہے. وہ بھڑکتی آگ ہے، وہ مہکتا چمن اور گلستان ہے، جہاں اللہ آپ کی ہر خواہش کو اعلیٰ پیمانے پر پورا کرنے والا ہے جس کو کوئی نہ سوچ سکتا ہے نہ تصور کر سکتا ہے. اس عالی شان جنت کو اللہ نے مٹی سے نہیں بنایا، پتھر سے نہیں بنایا، لوہے سے نہیں بنایا. اس جنت کو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی اور گارے مٹی سے بنایا، سونے چاندی اور مشک عنبر اور زعفران کافور سے بنایا ہے، اور اس کے جو گھر ہیں وہ موتی یاقوت زمرد کے. اس میں ایک اللہ نے جنت بنائی ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس. فردوس اللہ کے VIPs کی جنت ہے. اور عجب بات ہے کہ قیامت میں اللہ کے سارے VIP میں کوئی 99% غریب لوگ ہوں گے اور کوئی 100 میں 1 مالدار ہوگا، ورنہ 99 میں 99 غریب لوگ اللہ کے VIP ہوں گے. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ تو آپ نے کہا میری امت کے غریبوں میں ڈھونڈنا، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں غریبوں کے ساتھ.
اور ہمارے نبی نے غربت کا وہ معیار قائم کیا کہ میں پوری دنیا پھرا ہوں، میں نے کوئی غریب ایسا نہیں دیکھا جو اللہ کے نبی کے درجے کی غربت گزار کے دنیا سے گیا ہو یا گزار رہا ہو، کہ ہمارے نبی پر 4 دن گزر جاتے تھے، ایک لقمہ منہ میں نہیں جاتا تھا، ایک لقمہ۔ آپ باغ میں داخل ہوئے تو کھجوریں تھی گری پڑی تو آپ کھجور اٹھا کے کھانے لگے، اور آپ کے ساتھ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، تو آپ نے ان سے کہا عبداللہ تو نہیں کھاتا؟ کہ یا رسول اللہ مجھے بھوک نہیں۔ تو آپ نے فرمایا عبداللہ مجھے بھوک لگی ہے، آج 4تھا دن ہے میں نے کچھ نہیں کھایا، 4تھا دن۔ تو پوری دنیا میں میں نے کوئی ایسا غریب نہیں دیکھا جو 4 دن کھانا نہ کھاتا، جس کے گھر میں 4 دن چولہا نہ جلتا ہو، ایسا غریب دنیا میں کوئی نہیں دیکھا ہے۔ اور 2 مہینے گزر جاتے تھے، اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا اور فاقے سے رہتے تھے، اور پانی اور کھجور کھانا تھا۔ اور بعض اوقات ایسی نوبت آ جاتی تھی بھوک کی وجہ سے کہ آپ کی عادت نہیں تھی کہ جس گھر میں ہوتے تھے نا، آپ کی 9 بیویاں تھیں جن کے ساتھ آپ رہ رہے تھے، جس گھر میں ہوتے تھے وہیں کھانا کھاتے تھے، مل گیا ورنہ روزہ رکھ لیتے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ بھوک کی شدت میں آپ سارے گھروں میں پتہ کرواتے کہ پتہ کرو دوسری بیوی کے گھر میں کچھ مل جائے، تو کسی بیوی کے گھر سے ایک لقمہ نہیں ملتا تھا۔ اور یہ فقیری آپ کی اختیاری تھی، کوئی زبردستی نہیں تھی کہ ملا نہیں۔ ایک اسرافیل آیا اور آپ کے سامنے ایسے تھال رکھ کر کہا یا رسول اللہ یہ ساری دنیا کے خزانوں کی چابیاں ہیں، اگر آپ فرمائیں تو اللہ آپ کے لیے ساری دنیا کے پہاڑ سونا چاندی بنا دے گا، آپ کیا چاہتے ہیں، بادشاہت یا فقیری؟ کا میں فقیری چاہتا ہوں، میں بادشاہت نہیں چاہتا۔ پھر آپ نے فرمایا جب میں جنت میں جاؤں گا تو سب سے پہلے میں جنت میں داخل ہوں گا، اور میری سواری کی لگام بلال کے ہاتھ میں ہوگی جو پکڑ کے میرے ساتھ داخل ہوگا، اور میرے دائیں بائیں میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ ہوں گے، مالدار بعد میں آئیں گے، اور غریب لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 سال جنت میں پہلے چلے جائیں گے، مالدار لوگ بعد میں داخل ہوں گے، اور میں تھوڑے مالدار ہوں گے جو جنت میں جانے والے ہوں گے، کیونکہ مال کی کثرت انسان کو بہت سی مصیبتوں میں پھنسا دیتی ہے اور بہت سی نافرمانیوں میں پھنسا دیتی ہے۔ حشر کے میدان میں کچھ لوگوں سے اللہ فرشتوں سے کہے گا حساب لو، وہ آئیں گے ان کے پاس کہ بھائی حساب دو، وہ کہیں گے کس بات کا؟ کہا جو اللہ نے دیا تھا، کہا ہمیں تو دیا ہی کچھ نہیں تھا، حساب کیا دیں؟ تو فرشتے آ کر اللہ سے کہیں گے یا اللہ، وہ یوں کہہ رہے ہیں ہاں حساب کس بات کا لیتا ہے، ہمارے پاس تھا کیا جس کا حساب لیتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو بلائے گا، ہاں بھائی میرے بندو کیا مسئلہ ہے؟ کہیں گے یا اللہ یہ تیرے فرشتے آئے تھے حساب لینے، تو ہم نے کہا ہمیں تو کچھ دیا نہیں تھا، مال تو غیروں کو دیا، ہم تو اپنے ترس کے گزار گئے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما انی لم اسو عنکم الدنیا لحوان بکم علیہ، میرے بندو مجھے پتا تھا میں نے تمہیں دنیا نہیں دی، اس لیے نہیں کہ میرے پاس تھوڑی تھی، اس لیے نہیں کہ میں تم سے غافل تھا، اس لیے نہیں کہ تمہارا درجہ کوئی میری نظروں میں چھوٹا تھا، میں آج تمہیں مالداروں سے اور بڑے دنیا جنت والوں سے تمہیں عالی شان درجات دینا چاہتا تھا، اس لیے میں تمہیں دنیا سے بچا کے رکھتا چلا آیا۔ آج ساری جنت تمہاری ہے، جدھر قدم رکھو گے تمہاری ملک ہے، تمہارے حوالے ہے۔ تو وہ جو اوپر کی جنت الفردوس ہے، جہاں ایک مقام ہے، جو جنتیں ہیں نا، جیسے اب آپ ٹاپ فلور پر ہیں تو اس کے جو نیچے فلور ہیں تو اس کو جنت الفردوس سمجھو، باقی نیچے کی دوسری جنت ہیں۔ جو ٹاپ فلور جنت الفردوس ہے وہ اللہ نے فرشتوں سے نہیں بنوائے، خود اپنے ہاتھوں سے بنائے، خود اپنے ہاتھوں سے بنائے۔ نیچے والی جنت فرشتوں سے، امر کون سے، جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ اس میں جس دن بنایا، ایک تو جب ہاتھوں سے بنی تو کمال ہو گیا، پھر جس دن اللہ نے بنایا تھا اس دن سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک، اللہ اس کو روزانہ دن میں 5 دفعہ خوبصورت، پہلے سے زیادہ خوبصورت بنا دیتا ہے، ہر دفعہ وہ 5 دفعہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ اس جنت الفردوس میں ایک عالی شان مقام ہے اس کے اندر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس جنت میں 3 آدمی جا سکتے ہیں، چوتھا نہیں۔ کون کا؟ ایک وہ جس کو اللہ نے حکومت دی اور اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا، رزق دیا، طاقت دی، اس نے عدل کیا، ظلم نہ کیا۔ مالداروں کے لیے بھی راستہ دیا ہے، میرا نبی مالداروں کا بھی نبی تھا، غریبوں کا بھی تھا۔ اور فرمایا دوسرا وہ جس کے ساتھ رشتہ دار برا سلوک کرتے تھے
اور وہ اس کے باوجود ان سے اچھا سلوک کرتا رہا. یہ بڑا اوکھا چیپٹر ہے، چونکہ ایک دم بدلے کا ذہن بنتا ہے. اس نے ہمیں یوں کہا، ہم کیوں نہ کریں، اس نے یہ کیا، ہم کیوں نہ کریں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ نہیں کرے گا اور اپنے رشتہ داروں کی ہر زیادتی کے بدلے میں صبر کر کے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہے گا، تو دوسرا یہ ہوگا جو جنت کے اس مقام پر پہنچے گا. دوسرا نہیں آیا. یہ اچھا سلوک ایسی دولت ہے. اور تیسرا فرمایا وہ جس کو میں نے تھوڑا رزق دیا اور اس میں گزارا کر رہا ہے اور غلط کام نہ کیا، جھوٹ نہ بولا، بددیانتی نہ کی، خیانت نہ کی، کھوٹ ملاوٹ، جتنے راستے ہیں غلط کمانے کے. رزق تھوڑا دیا تھا، گھر اس کا بڑا تھا، خاندان اس کا زیادہ تھا، کمائی اس کی تھوڑی تھی، تو اس میں گھٹ گھٹ کے چلتا رہا اور اسی میں وہ سہ کے چلتا رہا اور اسی میں وہ سہتے سہتے مر گیا. اور اس نے میری نافرمانی کے لیے ایک لقمہ بھی نہ اٹھایا، ایک پیسے کا بھی روادار نہ ہوا. میں کس کو اس عالی شان مقام پر پہنچاؤں گا جہاں بڑے بڑے ابدال اور قطب اور بڑے بڑے اولیاء اور مشائخ نہیں پہنچیں گے، لیکن یہ آدمی وہاں پہنچ جائے گا. تو صبح سے شام تک اللہ کی مرضی کے مطابق رزق حلال کمانا، یہ اللہ پاک کے ہاں اتنا پسندیدہ اور محبوب ہے. اگر یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہو تو اس پر بھی گناہ معاف ہوتے ہیں. ایک تو میرے جی میں یہ آیا کہ آپ اکثر نوجوان تھے، تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بتاؤں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ آپ اس پر پریشان نہ ہوں کہ یہ ضرورت پوری ہوتی ہے اور وہ پوری نہیں ہوتی. اس پر اللہ بہت کچھ دینے والا ہے. اور یہ اس لیے اللہ تعالیٰ کے دن، قیامت کے دن فرمائے گا بھائی غریب میرے غریب بندوں کو بلاؤ، چلو بھائی تم مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جاؤ، ان کا حساب ہوتا رہے گا اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور 500 سال اللہ تعالیٰ کو ساتھ لوں گے تو کام بنیں گے. ہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر میں تمہیں چھوڑ دوں تو کون تمہاری مدد کرے گا. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. حکومت ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، فوج ہمارے ساتھ ہو یا نہ ہو، ہتھیار زیادہ ہو یا نہ ہو، تو بھی ہمارا نام اونچا ہوگا، ہمارا ہی پلہ بھاری ہوگا، ہمارا ہی بول بالا ہوگا. انہی کو عزت ملیں گی جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ ساتھ نہیں تو ہزاروں آئٹم بم بنا لے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. مٹھائی کوئی بٹنے کی چیز نہیں. ہاں اگر انسان توبہ کر لے تو یہ مٹھائی بانٹنے کی چیز ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ساتھ ہو گیا. اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہو تو کوئی چیز کام نہیں آتی. بنو عباس کے ہتھیار کیا کام آئے؟ چنگیزیوں کے سامنے علاؤالدین خوارزمی شاہی سلطنت کا گھمنڈ انسان تھا. 4 لاکھ فورس تیار کی اور چنگیز لٹیرا تھا اور وہ 2 لاکھ لشکر کے ساتھ 2000 میل کا سفر کر کے آیا تھا. کہاں وہ لشکر؟ کوہ کرا کرم کے ان سلسلوں کو چنگیز خان نے پار کیا. آج تک کوئی حاکم، کوئی سالار، کوئی فوج پار نہ کر سکی. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی پیچیدہ. دشوار گزر گھاٹیوں گزرا، ایک سپاہی بھی راستے میں جائے نہیں ہوا. کوئی بھی پھسل جائے تو نوکیلی چٹانوں پر بھی سفر کیا. 2 لاکھ لشکر میں ایک آدمی بھی پھسل کر نہیں مرا. یہ اتنا تھکا ہوا لشکر پرائے دیش میں لڑنے آیا اور وہاں 4 لاکھ کا تازہ دم لشکر انتظار میں ہے. پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ٹکڑے کروا دیے اور 40 سال میں اس نے پوری اسلامی حکومت کو زمین چٹا دی اور خون کی ندیاں بہا دی. جب اللہ تعالیٰ ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو ایٹم بم بنانے سے کام نہیں بنتا. ایک عورت آئی لاہور میں، بڑے مالدار کی بیٹی تھی اور ابھی زندہ ہے. اس کے جگر میں کینسر ہو گیا. وہ ایک بزرگ کے پاس گئی کہ میں مریض علاج کے لیے جا رہی ہوں، آپ میرے لیے دعا کریں. انہوں نے اس کو ایک چھوٹی سی دعا دی. 1 مہینے تک اس عورت نے یہ وظیفہ پڑھا. 1 مہینے کے بعد واپس ہسپتال میں چیک کرایا تو ڈاکٹروں نے کہا یہ وہ مریض نہیں ہے جو پہلے ہمارے پاس لایا گیا تھا. اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے تو ناممکن بیماریوں کو صحت بھی دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو موت کو زندگی میں بدل دیتا ہے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کچھ سال پہلے شراب میں مست رہتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، پھر جان لگائی، محنت کی، پھر یہ مقام آیا. آسمان کی طرف دیکھا تو چاروں طرف سے کشتی کو مچھلیوں نے گھیر ڈالا اور ہر مچھلی کے منہ میں ایک ہیرا تھا. انہوں نے ہر مچھلی کے منہ سے ایک ہیرے کا پتھر نکالا اور حضرت جنون مصری رحمت اللہ علیہ کو دکھایا کہ آپ یہ لے لے، میں نے چوری تو نہیں کی، جس کا گم ہو گیا ہے اس کو دے دے. اور وہ خود کشتی سے اترے
पानी के ऊपर चलते हुए पार चले गए। हदीस पाक में आता है कि जिस आदमी के दिल में राई के दाने के बराबर तवक्कुल और भरोसा होगा तो वो पानी पर चले तो पानी उसको रास्ता देगा, उसको डुबो नहीं सकेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक बना लो। अबुल हसन जाहिर ने अहमद बिन तुलून को नसीहत की, उसका गुस्सा चढ़ गया तो उसने शेर के सामने डलवा दिया। हाथ पांव बंधवा कर भूखे शेर के सामने और सबको इकट्ठा किया कि बादशाहों के साथ गुस्ताखी करने वालों का अंजाम देखा जाए। सब इकट्ठे हो गए। शेर को जब छोड़ा वो आया, जायजा लिया और फिर पांव की तरफ आकर बैठ गया। आपके पांव को चाटने लगा जैसे अपने बच्चे को चाटता है। इजहार मोहब्बत, प्यार, ये प्यार है, चाट रहा था। उस पर भी लर्ज़ तारी हो गया कि मैं बर्बाद हो गया। शेर को बाहर निकाला, वापस उनको बाहर लाए। लोग कहने लगे कि हजरत, शेर अपने पांव की तरफ बैठ गया था तो वो खा भी तो सकता था, तो उस वक्त आप क्या सोच रहे थे? कहने लगे, मैं सोच रहा था कि शेर मेरे पांव चाट रहा है, पता नहीं मेरे पांव पाक है कि नापाक है, तो मैं सोच रहा था। अल्लाह ताला की अजमत ऐसी दिल में उतरी कि शेर भी उनके सामने बकरी हो गया। और हम बकरियों से डरते हैं, अल्लाह ताला से नहीं डरते। अपने जैसे मखलूक से डरते हैं और अल्लाह ताला से नहीं डरते। हजरत सफीना रज़ियल्लाहु अन्हु की करामत। हजरत सफीना समुंदर में जा रहे हैं, तूफान आ गया। तूफान से कहने लगे, ऐ समंदर थम जा, तो काली हबशी ही तो है। ये काला हबशी क्यों कहा? समंदर जब गहरा होता है तो पानी काली छाल देता है। कहने लगे, ठहर जा ऐ समंदर, तो काला हबशी ही तो है। दूसरी मौज नहीं उठी। उसके बाद वहीं थम गया और किश्ती में सफर कर रहे थे और कुरान पाक सी रहे थे। कुरान पाक के पन्ने भी सी रहे थे। सुई हाथ से गिरकर पानी में चली गई। पानी से कहने लगी, ए अल्लाह, तुझे कसम देता हूँ, मेरी सुई मुझे वापस कर। दूसरी सुई मेरे पास है कोई नहीं। वो सुई पानी पर खड़ी हो गई। एक वक्त था जब मुसलमान उठता था तो सारी कायनात के बातिल पर लर्जा तारी हो जाता था और वो अपने आईवानों में थर थर कांपते थे। वो वक्त था जब मुसलमान ने कलमा सीखा हुआ था। आज मुसलमान ने कलमा नहीं सीखा, इसलिए दुनिया की कोई ताकत उसे अल्लाह ताला के यहाँ सुरखरू नहीं कर सकती।